ایک سب میرین جو اچانک 2023 ہفتے کی رات لاپتہ ہو گئی۔ ٹائٹین نامی یہ سب میرین آخر کہاں گئی اور اس میں کون کون سفر کر رہا تھا اور اس کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ فائن ٹی وی کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ ٹائٹین سب میرین میں ایک پائلٹ اور 4 افراد سفر کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر تو اس سب میرین میں ماہرین سفر کرتے ہیں یا پھر اس میں سیاح سفر کرتے ہیں یا پھر وہ لوگ سفر کرتے ہیں جو اس کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سفر کرنا کسی عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ اوشن گیٹ کمپنی کے مطابق اس سب میرین کی لمبائی 6.7 میٹر ہے اور اس کا وزن 10,432 kg ہے اور یہ 4,000 میٹر پانی کی گہرائی میں جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کچھ دن پہلے 4 افراد ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے اسی سب میرین میں بحر اوقیانوس کی گہرائیوں میں اترے۔ اس ٹائٹین میں سفر کرنے والے 5 لوگوں میں سے 2 کے تانے بانے پاکستان سے ملتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام داؤد ہے اور دوسرا داؤد کا بیٹا سلیمان ہے۔ داؤد کا تعلق پاکستان کی کمپنی اینگرو کارپوریشن سے ہے اور یہ اس کمپنی کے وائس چیئرمین ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ اس میں 3 لوگ اور سوار تھے، جن میں سے ایک سب میرین پائلٹ تھا۔ یہ لوگ بحر اوقیانوس کی گہرائیوں میں اتر تو گئے، لیکن بدقسمتی سے ان کا رابطہ زمین سے منقطع ہو گیا اور یہ سمندر کی ان گہرائیوں میں گمشدہ ہو گئے جہاں ٹائٹینک کا ملبہ دفن ہے۔ شمالی بحر اوقیانوس میں سیاحتی آبدوز کے لیے جاری بڑے پیمانے پر تلاش میں مدد کے لیے مزید بحری جہاز اور پانی کے اندر روبوٹ پہنچ گئے ہیں، جو مشہور ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو تلاش کرنے کی مہم کے دوران ہفتے کے آخر میں لاپتہ ہو گئی تھی۔ امریکہ اور کینیڈا کی متعدد ایجنسیوں نے سمندر کے ہزاروں میل کی چھان بین کی۔ حکام نے جمعرات کے اوائل میں بتایا کہ کینیڈا کے ایک بحری جہاز ہورائزن آرکٹک نے پانی کے اندر روبوٹ کو تعینات کیا، جو سمندر کی فرش تک پہنچ گیا اور اس نے ٹائٹین کی تلاش شروع کی۔ فرانسیسی جہاز ایل اٹلانٹ نے بھی اپنا ROV تعینات کیا۔ وکٹر 6000 نامی ایک روبوٹ میں، جس میں 5 میل کی نال ہے جو اسے سمندر کی تہہ پر ٹائٹینک کے ملبے کے مقام سے بھی زیادہ گہرا غوطہ لگانے کی اجازت دیتی ہے، جو کہ سمندر کے نیچے 2 میل سے زیادہ ہے۔ US کوسٹ گارڈ نے بدھ کو اعلان کیا تھا کہ تلاشی کے علاقے میں پانی کے اندر شور کا پتہ چلا ہے اور یہ کہ ROVs پر مشتمل تلاشیں اس علاقے پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں جہاں شور سنائی دے رہا ہے۔ ٹائٹین نامی آبدوز پر 5 افراد پر مشتمل عملہ، جس کی ملکیت اوشن گیٹ ایکسپیڈیشنز کی تھی، اتوار کی صبح ٹائٹینک کے ملبے کے مقام پر ڈوب گئی اور پولر پرنس تحقیقی جہاز کے عملے کا تقریباً 1 گھنٹہ اور 45 منٹ بعد سب سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ کوسٹ گارڈ نے سب سے پہلے بحری جہازوں کو اتوار کی رات لاپتہ ہونے والے سب میرین کے بارے میں آگاہ کیا اور کہا کہ سفید ہول والی 21 فٹ آبدوز ختم ہو چکی ہے اور اپنی آخری پوزیشن بتا رہی ہے۔ پیغام میں لکھا گیا کہ قریب میں موجود جہازوں سے سخت نظر رکھنے کی درخواست کی گئی ہے، اگر ممکن ہو تو مدد کریں۔ یہ ذیلی کیپ کوڈ سے تقریباً 900 میل مشرق میں شمالی بحر اوقیانوس میں تقریباً 13,000 فٹ کی گہرائی والے پانی میں کھو گیا تھا۔ کوسٹ گارڈ حکام کا اندازہ ہے کہ منگل کی سہ پہر تک اس میں 40 گھنٹے سے کم سانسیں لینے والی ہوا باقی تھی۔ کوسٹ گارڈ کیپٹن جیمی فیڈرک نے منگل کو ایک نیوز کانفرنس کے دوران نامہ نگاروں کو بتایا، ہم بچاؤ کو متاثر کرنے کے لیے اپنی طاقت میں ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تلاش کی کوششوں کو ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ آپریشن قرار دیا گیا۔ ٹائٹین میں سوار 5 افراد میں ایک آپریٹر شامل تھا، بعد میں جسے اسٹاکٹن رش اوشن گیٹ ایکسپیڈیشنز کے CIO کے طور پر شناخت کیا گیا، اور 4 مشن ماہرین بھی اس میں شامل تھے جنہوں نے ایک سیٹ کے لیے $2.5 لاکھ تک ادائیگی کی۔ کوسٹ گارڈ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ تلاش اور بچاؤ کی کوششیں جاری ہیں۔ بدھ کی صبح مزید 3 جہاز تلاشی کے علاقے میں پہنچے، جن میں ایک جہاز سائیڈ اسکین سونار صلاحیتوں کے ساتھ سمندر کے فرش کے بڑے حصوں کی تصاویر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس جہاز نے کم از کم 2 افراد کے ساتھ مل کر تلاشی کے نمونوں کا آغاز کیا، کیونکہ متعدد فوجی اور دیگر ایجنسیاں ایک متحد کمانڈ کے تحت مل کر کام کر رہی تھیں۔
फेडरिक ने बुध को कहा कि तलाश में 5 सतही असासे शामिल थे और अगले 24 से 48 घंटों में मजीद 5 असासे ऑपरेशन में शामिल होने की तवक्के है। इन्होंने कहा कि टीम के पास 2 ROVs भी थे जो फाल तरीके से तलाश कर रहे थे, जिसमें जुमेरात को तलाश में शामिल होने के लिए कई और भी पहुंच रहे थे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कहा कि इसके पास C-130 तैयारा टाइटैन को तलाश कर रहा है और ये रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर हेलीफैक्स P-8 पोसीडन तैयारे के साथ मदद कर रहा है, जिसमें पानी के अंदर पता लगाने की सलाहियत है। कैनेडियन P-3S भी ऑपरेशन में शामिल हैं और इन्होंने सोनार बॉयज को तैनात किया है। बुध की आधी रात के बाद हक्काम ने बताया कि हवाई जहाज ने तलाशी के इलाके में पानी के अंदर शोर का पता लगा लिया था और इसके नतीजे में पानी के अंदर तलाश की कार्रवाइयों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया था। हालांकि शोर की असलियत का पता नहीं चल सका। कोस्ट गार्ड के मुताबिक मंगल की रात और बुध की सुबह कई बार आवाजें सुनी गयी। तमाम कोशिशों के बावजूद इस सबमरीन का अब तक पता नहीं लगाया जा सका है। इसी के साथ हमें दे इजाजत और वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।